اسلام ایک اللہ کا پیغام ہے، اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم تاجر اور زمیندار نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میں بیوی کا خامند بعد میں، ماں باپ کی اولاد بعد میں، اور بچوں کا باپ بعد میں، اور بہنوں کا بھائی بعد میں، پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس کام کے تقاضوں کو پہلے پورا کریں گے، پھر اپنے دنیا کے تقاضوں کے لیے وقت بچے گا تو لگیں گے، نہیں بچے گا اور دین کی محنت کرتے کرتے اگر کسی دن ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا تو ہمارے گھر کی مشابہت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقے تو ان بڑوں کے گھروں میں آتے تھے۔ اس کو محنت کو اصل بنا کر چلیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ سیکھنا اللہ سے کیسے لینا، اللہ نے وہ خزانے اپنے لیے نہیں بنائے، اس کا تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی، پھر اس امت کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، ہمیں تمہاری پھوٹی کوڑی کی بھی ضرورت نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان 100% دین پر آ جائیں اور ساری دنیا کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں آج بھی ان کے ساتھ ہوں گی جو صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تھی۔ ہمارے اللہ نعوذ باللہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے۔ ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ ہمارے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے وعدے نہیں بدلے۔ صحابہ کے پاس جتنے کامیابی کے سامان تھے وہ سارے آج ہمارے پاس بھی ہیں۔ اگر ہم ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں، وہی نماز، وہی قرآن، وہی دعوت، وہی ساری چیزیں، تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں آج بھی ہمارے ساتھ ویسی ہوئی ہوں گی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ ان سے زیادہ مدد کا وعدہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی حبیب الرحمن صاحب نے بڑا شاندار بیان کیا ہے، یہ پورا بیان سماعت فرمائیں۔ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لازمی بتایا کریں، شیئر لازمی کرا کریں، لائک لازمی کریں۔ یہاں سے مکمل بیان سماعت فرمائیں، ابتدائی بیان سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا۔ اس ساری کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے بنایا ہے، اور انسان کا علم، انسان جو ہے وہ اس کے علم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کا دیکھنا بھی بہت کمزور، اس کا سننا بھی بہت کمزور، اس کا علم بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ انسان تو ایک طرف دیکھے تو باقی 5 طرف اسے نظر نہیں آتا، سامنے دیکھیں
تو دائیں بائیں اوپر نیچے پیچھے نظر نہیں آتا. 6 جہتیں ہوتی ہیں, ایک طرف دیکھے تو باقی 5 طرف نظر نہیں آتا, اور ایک طرف بھی پردے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا, اور سامنے جو نظر آتا ہے تو وہ بھی ظاہر نظر آتا ہے. اس آدمی کے اندر کتنی بیماریاں ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ جل شانہ, اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کا دیکھنا کامل ہے, سننا کامل ہے. لا تواری منہ سماء سماء, ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا. ہمیں تو ایک پردہ پڑا ہو, پردے کے پیچھے بھی نظر نہیں آتا, اور آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے, وہ اس کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا, اور ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی. سمندر کی تہوں میں کیا ہے اور پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے یہ اس سے چھپا ہوا نہیں, اس کا دیکھنا بہت کامل ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار, برابر ہے, بالکل برابر ہے ہمارے لیے. تم میں سے کوئی آدمی کسی کے کان میں چپ کے بات کرے, اس آواز کو سننا, اور جو اونچی آواز سے بولے, ان دونوں آوازوں کو سننا ہمارے لیے برابر ہے. تم میں سے کوئی آدمی رات کی اندھیریوں میں چھپ کر کچھ کرے, اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کرے, ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے. اس کا دیکھنا بھی بڑا زبردست, اس کا سننا بھی بڑا زبردست. سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر, سارے انسان اور جن ایک وقت میں بولیں, اپنی اپنی زبانوں میں بولیں, وہ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے بھی ہیں, اور سب کی آوازوں کو سن کر ان کو سمجھتے بھی ہیں. کوئی پشتو میں بولے, کوئی انگلش میں بولے, کوئی عربی میں بولے, وہ ہر ایک کے سننے کو جانتے ہیں. اس کا سننا زبردست. لا یشغلہ سمع عن سمع, ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا. انسان تو چند آدمی بھی بولیں تو وہ ان کی آواز کو ایک وقت میں نہیں سمجھ سکتا, اور اللہ جل شانہ ساری دنیا بھی بولے, سب کی آوازوں کو سمجھتے ہیں. پوری دنیا کے انسان اور جن بولیں, اور وہ سارے کے سارے اپنی اپنی تمنا کے مطابق مانگیں, اور ہم ان سارے کی تمناؤں کو پورا کر دیں, تو ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو, اس سے جو پانی لگ گیا سمندر میں, اس سے کمی آ گئی, ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. تو اس کا سننا زبردست, اس کا دیکھنا زبردست, اس کا علم زبردست. ماضی, حال اور مستقبل انسانوں کے لیے ہیں, اللہ کے لیے سب برابر ہیں. اللہ جل شانہ نے شروع میں لوح محفوظ کو پیدا کیا, قلم کو پیدا کیا, لکھنے والا. چھوٹا قلم نہیں تھا, اس قلم کو فرمایا لکھو. کیا لکھوں؟ کہ جو ہوا ہے اور جو ہوگا قیامت تک سارا لکھ دو. موٹی موٹی باتیں نہیں لکھی. آج بیان میں یہاں کون کون بیٹھے ہیں ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے تھے, ہر چیز ہی لکھتے. ہم کیا پڑھیں گے اور کب مریں گے, جنت جہنم سب کچھ لکھ دیے. تورات, انجیل, زبور, قرآن, صحیفے سب اس میں لکھے ہوئے ہیں. کس پر نازل ہوگا, کب نازل ہوگا, کون مانے گا, کون نہیں مانے گا, سب لکھا ہوا ہے. سب کچھ لکھ دو. اللہ کے علم کا فیضان اس قلم پر پڑتا گیا, اور وہ قلم لکھتا گیا. اس کے خلاف نہ کبھی ہوا ہے, نہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے, ان کے قصے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیے. حدیث میں آتا ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہوا عالم ارواح میں. عالم ارواح میں جب روحیں تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہی آدم ہو, آپ کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, اور آپ کو جنت میں رکھا تھا, اور سارے فرشتوں سے آپ کے سامنے سجدہ کروایا تھا, پھر آپ نے وہ دانہ کیوں کھا لیا تھا؟ ساری اپنی اولاد کو مصیبت میں ڈال دیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی موسیٰ ہو جس کو اللہ نے چن کر بنی اسرائیل کا نبی بنایا, اور تم پر تورات نازل کی,
انہوں نے کہا میں ہی ہوں. انہوں نے کہا تم نے تو رات میں نہیں پڑھا وعصى آدم ربه فغوى, آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, لغزش ہو گئی. یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے کی اسکیم تھی, یہ تو پہلے کا لکھا ہوا تھا, میری کیا غلطی ہے؟ یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے نبیوں کے قصے پہلے ہی لکھ دیے تھے. اللہ نے اپنے علم کامل سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کا علم اللہ جل شانہ جاننے والے ہیں کہ تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تمہارے نفع نقصان کو اللہ جانتے ہیں, تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے. ہماری مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے. اللہ ہونے کے اعتبار سے, اس کے خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے, اس کے حفیظ اور قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے جو کچھ اللہ جانتے ہیں وہ قرآن ہے. اللہ نے قرآن کا علم نازل فرمایا, اور پہلی بات ہی یہاں سے الف لام میم, اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا, پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. شروع ہی میں بتا دیا کہ ہم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ والوں کو نہیں پتا, روس والوں کو نہیں پتا, چین جاپان والوں کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. اللہ کی مان لو, کامیاب ہو جاؤ گی. تم نہیں جانتے. انسانی علم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جاہل ہے, اس لیے اللہ کا علم کامل ہے. اللہ نے اپنے علم کامل کے ساتھ بتایا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت, دونوں کا نام لیا, جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ کو تیار کر لے, بس ایمان اور اعمال صالحہ, ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. دنیا کا ہر آدمی یہی چاہتا ہے, کالے رنگ کا ہو یا گورے رنگ کا, عربی بولے یا انگلش بولے, اردو بولے یا کسی اور زبان والا ہو. دنیا کا ہر انسان, مرد ہو یا عورت, ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے. اسی کے لیے اسکول پڑھتے ہیں, اسی کے لیے کالج پڑھتے ہیں, اسی کے لیے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, اسی کے لیے تجارت کرتے ہیں, اسی کے لیے ڈاکٹری پڑھتے ہیں, اسی کے لیے ساری طاقتیں خرچ کرتے ہیں کہ میری زندگی اچھی گزرے. اور اللہ بتا رہے ہیں کہ زندگی اچھی گزرے. پہلے یہ بات سمجھا دی کہ تم نہیں جانتے, تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے, تمہارے نفع نقصان کو ہم جانتے ہیں. اللہ کی مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر کیا بتایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے, ہم ضرور بھی ضرور اس کو بہترین زندگی گزروائیں گے, پاکیزہ زندگی اس کو. قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں. اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اس کا کلام بغیر قسم کے بھی قسم سے پکا ہے. پھر بھی قسمیں کھا رہے ہیں کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ یہ قسم پر یقین کرتا ہے, اس لیے قسمیں کھائیں. اس لیے اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں, حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے صحابہ کرام کو, جب اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا تھا اور 2 میل دور والا بھی بغیر اسپیکر کے آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا سنتا تھا, اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو, تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو. کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی عربی کو کسی عجمی پر, اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ سے ڈرنے والا ہے, ہم اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. اور صحابی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے گئے, چوہے کی بل تھی, اس نے سونے کی 1 اشرفی, دوسری, تیسری, 17 اشرفیاں سونے کی لا کر رکھ. اشرفیوں سے تو کاروبار نہیں ہوتا, اشرفیوں کو بیچ کر پھر درہم خریدتے ہیں, درہموں سے خرید و فروخت چلتی ہے, چاندی کے درہم. تو ان کی گھر والی کہتی ہیں
کہ وہ اتنے برکت والے دینار تھے کہ ان کی جو اشرفیاں ہم نے ان کے دراہم بوریاں ہم نے بھر کر رکھ لی، غرائر بوریاں بھر کر گھر میں رکھ لی تھی، وہ خرچ کر کر کے ہم تھک جاتے تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوتے، بڑی برکت، وہ جو چوہے کے ذریعے سے اللہ نے دیے تھے وہ بڑی برکت والے دراہم تھے، خرچ کر کر کے تھک جاؤ ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری شکلوں کو اللہ نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو اللہ نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، کیسی باڈی تیار کی، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دل کا یقین کیسے ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ہم ہیں اور اللہ جل شانہ جو فیصلہ کرتے ہیں ایمان اور اعمال پر کرتے ہیں، ایمان اور اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں۔ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اس قریب والی ذات کو راضی کرنے میں نہ لگنا اور دور والی چیزوں میں کامیابیاں تلاش کرنا، ایسے بے وقوف انسانوں کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ کامیابی اس دنیا کے مچھر کپر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں، اس پہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کرتے ہیں، اس کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے بنایا، اتنا بڑا سورج دیکھو اللہ نے بنایا، دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین، یہ 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے، اور پانی ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کو اس 19 کروڑ مربع میل سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کرتے ہیں، اتنے بڑے آسمان اللہ نے بنائے، ایک آسمان اتنا بڑا ہے، 7 زمینیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا ہو، دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق، پوری 7 آسمان زمین یہ اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا ہو، اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے بنائے، اور یہ آسمان اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین اور آسمان کو گرنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ سورج بھی چل رہا ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، قطب شمالی، قطب جنوبی، قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف اس کا سفر، والشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے محور میں چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، لیکن یہ کبھی ٹکرا نہیں سکتے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ سورج اور چاند کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں۔ اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا، اللہ کی غیر سے ہونا جو ہمیں نظر آتا ہے، گیس سے یہ ہوتا ہے، چیزوں سے یہ ہوتا ہے، گاڑی سے یہ ہوتا ہے، ایٹم سے یہ ہوتا ہے، چیزوں سے یہ ہوتا ہے، یہ سب یہ دھوکہ ہے، اس سے ہونا ایسے ہی ہے جیسے آدمی کو حوض کے اندر سورج نظر آتا ہے، حوض کے اندر سورج نظر آ رہا ہے، حوض تو تمہارا بہت چھوٹا ہے، بلکہ بعض دفعہ پانی پیالے میں ہے، اس کے اندر سورج نظر آتا ہے، سورج کا عکس نظر آتا ہے، سورج تو اس پوری زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے، وہ تمہارے اس حوض کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں سورج ہے پانی میں سورج ہے تو دھوکہ ہے، سورج تو اس پانی میں آ ہی نہیں سکتا، پانی میں کوئی سورج یا چاند کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو کبھی نہیں پکڑ سکتا، وہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کی غیر سے ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو حوض میں دیکھنا۔ یہ برتن ہے، یہ 7 آسمان اور زمین برتن ہے، برتن والے کی مرضی ہوتی ہے جو چاہے اس برتن میں میٹھا پکائے یا نمکین چیز پکائے، حلوہ پکائے یا اس میں سالن پکائے، سالن والے کی مرضی ہے، برتن والے کی مرضی ہے جو اس میں کرے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہمیشہ سے موجود ہیں،
لم یزل ولا یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ موجود تھے، اپنی قدرت سے ہوا بنائی، اس کے اوپر پانی بنایا، جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو فرمایا کہ زمین بن جاؤ، تو یہ ساری زمین بن گئی۔ جیسے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا، ایسے بلبلے سے اس زمین کو بنایا۔ مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ریت ڈالنے کی ضرورت نہیں، پتھر ڈالنے کی ضرورت نہیں، زمین بن جاؤ، بن گئی۔ صرف امر کن سے بنایا، صرف ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ پہلا انسان تھا، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس لیے انسانوں میں کتنے کمالات ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ یحییٰ ابن معین ایک راوی ہیں، محدث ہیں، انہوں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، 10 لاکھ حدیثیں پوری تحقیق کر کے، یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اس لیے ایک آدمی 10 لاکھ حدیثیں، حافظہ ایسا ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب سبق پڑھ کر آئے تو جو علاقے کے علماء ہوتے تھے وہ امتحان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے۔ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں یاد کی اور غلط کر کے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ سب کی سنتے رہے اور کہتے رہے ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ جب 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں، 100 حدیثیں ان کو سنا دی، تو پھر پہلے کو کہا کہ تم نے مجھے 10 حدیثیں سنائی تھی، پہلی حدیث یہ سنائی تھی اور تم نے اس طرح سنائی تھی، صحیح اس طرح، تم نے غلط سنائی تھی۔ دوسری حدیث تم نے یہ سنائی تھی، غلط اس طرح سنائی تھی، صحیح اس طرح۔ تیسری حدیث تم نے یہ سنائی تھی، غلط اس طرح سنائی تھی، صحیح اس طرح۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، پھر دوسرے آدمی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 100 حدیثیں پہلے غلط پھر صحیح سنائیں۔ اللہ نے ان کو حافظے ایسے دیے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ اپنی کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر اور پانی بنایا، اور یہ ساری کائنات کی چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ ہماری ہزاروں ضرورتیں ہر وقت ایسی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ہر سیکنڈ میں اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ پہنچا رہے ہیں۔ ہماری کتنی ہی ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو پال کر دکھایا، انہوں نے وہاں پر کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے ان کی بات سن لی۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے اور استغفار نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں زندہ ان کو رکھ کر دکھایا، زندہ رکھ کر دکھایا۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ تو ہر ایک کو جلاتی ہے، نیک ہو یا برا ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے سامنے کائنات کو اپنا نظام بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرشتے آئے، یہ ہواؤں کا فرشتہ، یہ پانی کا فرشتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ڈانٹ دی، اما الیک فلا، اما الیک فلا، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی، تو پھر فرشتوں کو نہیں بھیجا، پھر خود حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ کہیں ٹھنڈی ہو جا، پوری دنیا میں جہاں بھی آگ تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر فرمایا وسلاما، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک میں کمی آ گئی۔ ان کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، نہیں جلا سکتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اس کائنات کی کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ نفع نقصان کے وہی مالک، اس کائنات کا ہر نفع اس کی اجازت سے نفع بنتا ہے، اس کی اجازت سے نقصان بنتا ہے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن پڑھایا، میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، یہ ساری ان کو پہلے دن کی وحی۔ پھر پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، صرف ایک نبی ہیں جو براہ راست اللہ کی آواز کو سنتے تھے، باقیوں کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کی بات، اللہ سے بات کرنے والے، وہ آواز چاروں طرف سے آتی تھی اور سیدھی دل میں اثر کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، عصایا اتوکل علیہا، میری لاٹھی ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتوں کو جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ کہ اتنے فائدے ہیں، اس کو ذرا نیچے پھینک دو۔ وہ نیچے جب پھینک دی تو اژدہا بن گئی۔ اب بھاگنے لگے، کہ نہیں بھاگنا نہیں ہے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو۔ جب ہاتھ اس کو لگا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ ایسے ہی جیسے ہم نے نفع والی کو نقصان والا بنا دیا اور نقصان والی کو، یہ ساری کائنات ایسے ہی ہے۔ یہ فرعون کی پولیس اور فرعون کی فوج یہ اس لاٹھی کی طرح ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو اس کی ساری فوجیں اس نے خود جمع کی تھی، پورے ملک میں خط لکھے اور آدمی بھیجے، جلدی جمع ہو جاؤ، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، بنی اسرائیل کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی فوجیں جمع کریں گے، اپنی طاقت دکھائیں گے، اپنے رشتہ دار اپنی ساری فوج کو مروانے کے لیے خود جمع کر رہے ہیں۔ 16 لاکھ کی فوج لے کر آ گئے۔ تو اس کی 16 لاکھ کی فوج کو اللہ نے تباہ کرنے میں 16 دن نہیں لگائے اور 16 گھنٹے نہیں لگائے اور 16 منٹ نہیں لگائے، ایک لمحے میں ان ساروں کو تباہ و برباد کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس سے زیادہ طاقتور۔ ان کی نماز سے جب فرعون تباہ ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی طاقت والی ہو۔ اس لیے فرعون کی فوج کو ختم کرنے میں ان کے پاس کوئی فوج کا دستہ بھی نہیں تھا، نماز کے ذریعے سے۔ تو ہماری نمازوں پر محنت کرنا، تو اللہ جل شانہ نے یہ سب، جب وہ اس کی فوج پوری پانی پر ایسے ہی تیر رہی تھی جیسے ڈنڈا ہوتا ہے، وہ شروع دن میں جو مثال دی تھی کہ ہم چاہیں تو اس کو ڈنڈے کو سانپ بنا دیں اور چاہیں تو سانپ کو لاٹھی بنا دیں، نفع والی چیز کو نقصان والی بنا دیں اور نقصان والی۔ اس کائنات کا کوئی نفع نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ سب کچھ کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ شروع میں بھی اللہ تھے اور ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے اور بنا کر آزاد نہیں چھوڑ دیا، اس میں ہر وقت اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک وقت آئے گا جب یہ سب ختم کر دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پکڑ کے کھڑے انتظار میں ہیں، 10 محرم کا دن ہوگا، جیسے بھی کل جمعے کو 10 محرم تھی، جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، اور اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کہیں گے پھونکنا شروع، مسلمان کوئی نہیں بچے گا دنیا میں، اس وقت قیامت آئے گی، صرف کافر رہ گئے ہیں۔ اس وقت حکم ہوگا پھونکنا شروع کرو، شروع میں پھونکیں گے، پوری دنیا ان کی آواز کو سنیں گی اور پھونکیں گے، پھر شروع میں تو بڑی نرم آواز ہوگی، پھر آہستہ آہستہ زور پکڑے گی اور زور سے پھونکیں گے، پھر سب لوگ بھاگیں گے گھروں سے، گھر ہلتے ہیں، ہمارے اوپر گریں گے۔ اس دن 10 ماہ گابن اونٹنی جس کی عربوں کی ہاں بڑی قدر تھی، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اور زور سے پھونکیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، اور زور سے پھونکیں گے تو آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، ساری دنیا کی مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کون بچ گیا ہے؟ وہ عرض کریں گے یہ عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں اور ہم 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میں۔ اللہ فرمائیں گے ان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دو، ان کی بھی روح نکال دیں گے۔ پھر پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ کہ یہ 4 ہیں، کہ جبرائیل کی بھی روح نکال دو، جبرائیل پر بھی موت آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام
اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جب وہ اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو پاؤں زمینوں کے نیچے اور سر آسمانوں کے اوپر، اتنے بڑے فرشتے ہیں، لیکن جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس پر تو موت آنی ہے، جبرائیل کی بھی روح نکال دو، اسرافیل کی بھی روح نکال دو، میکائیل کی بھی روح نکال دو، اب کون باقی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ آپ ہیں یا یہ عاجز بندہ ہے، کمت مر جا۔ اسرائیل کی روح نکالنے کے لیے کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں، بس کہیں گے مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہے میرا شریک تو آ جائے نا، کوئی بھی نہیں۔ کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے، اور کوئی جواب نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو بڑا زبردست ہے۔ پھر اللہ جل شانہ ساروں کو دوبارہ زندہ کریں، دوبارہ ساری دنیا کو زندہ کریں۔ چلو چلو تم، اس دن کوئی آدمی ٹیڑھا نہیں چل سکتا، تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ سب کو اللہ زندہ کریں، جانوروں کو بھی۔ سب بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا تھا، اس کو اللہ سینگ دے کر کہیں گے بدلہ لے لو، وہ بدلہ لے گی۔ اسی طرح سارے جانوروں سے بدلہ دلوا کر پھر ان کو کہیں گے کونو ترابا، تم سب مٹی بن جاؤ۔ اس وقت ساری دنیا کے کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا۔ اس دن اللہ کی قدرت بڑی تیز ظاہر ہوگی۔ دنیا میں تو 50 سال میں باغ پھل دینے پر آتا ہے، وہاں پر 1 سیکنڈ میں جنت کے باغات، وہاں ہر چیز، پوری دنیا کا حساب اللہ آدھے دن میں لے لیں، آدھے دن میں پوری دنیا۔ پہلے تو حساب ہی نہیں شروع ہوگا، شروع میں اللہ ناراض ہے، سورج اتنا قریب۔ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کرو نا، بادشاہوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا، یہ تو خود ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے تھے، میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، میری جرت نہیں ہے۔ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، آج اللہ بہت غصے میں ہے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو ہماری سفارش کرو، وہ سارے نبیوں کو کہیں گے ہمیں بھلا جہنم میں پھینک دو، یہاں سے تو نکالو، اتنی سخت حالت ہو، یہاں سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ جب سورج اربوں سال کی مسافت پر ہے تو جب سوا نیزے پر ہوگا تو پھر کتنی گرمی ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ آج ہماری سفارش کرو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، اس کا پتہ بتا سکتا ہوں جو سفارش کر سکتے ہیں، آج تو صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا چیز ہیں۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کرو، تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی تمہاری سفارش کروں گا۔ چلو، ایسے جا کر سفارش نہیں کر سکتے، جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدہ، سالوں لمبا سجدہ، سجدہ، یہ سجدہ کتنا قیمتی ہے، سجدے سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سجدے کی قدر کر لو، ورنہ مرنے کے بعد یہاں کی غفلت پر لاکھوں سال رونا پڑے گا۔ سجدے ہی سے مسئلہ حل ہوگا، سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اب وہ تعریف کروں گا جو کبھی کسی نے نہیں کی، اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل تعطا اشفع تشفع، مانگو جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ سفارش کیجئے، پھر آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔
सारी दुनिया का हिसाब अल्लाह आधे दिन में कर ले। वहुव सरीउल हिसाब, बहुत तेज हिसाब। एक फैक्ट्री, एक दुकान का हिसाब भी लोग इतनी देर में नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का हिसाब कर ले, पूरी दुनिया। उस दिन चारों चीजें गवाही देंगी। एक तो ये आज़ा बोलेंगे, आज़ा गवाही देंगे, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, उस दिन हम मुंह पे मोहर, जुबान पे मोहर लग जाएगी। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, आज हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, रान बोलेगी, ये खाल और बाल भी बोलेंगे, इसने मेरे साथ क्या किया था। खुफिया सीआईडी हमारे अंदर फिट की हुई है, ये आज़ा खुद बताएंगे, ये आज़ा खुद आदमी इनकार भी नहीं कर सकता। जमीन भी गवाही देगी, जमीन यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, जमीन का हर टुकड़ा बताएगा इसने मेरे ऊपर कितने गश्त किए थे, कितने कुरान। वो बुजुर्ग कहते थे ना मरने से पहले कि मैंने यहाँ 24,000 कुरान पढ़े, इस जगह ये है, ये जगह गवाही देंगी, यहाँ ये गश्त में गया था, यहाँ ये जो अमाल किए थे, जो कुछ किया था, ये जमीन गवाही देगी, नाम अमाल की गवाही होगी। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हर आदमी का अमल उसके गले का हार होगा। आज हम उसे कहेंगे कि इक़रा किताबक, अपना अपना नाम अमाल खुद ही पढ़ लो, अपना नाम अमाल पढ़ लो। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, आज तुम्हें काफी है, अपना नाम, अपना हिसाब खुद ही कर लो। हर आदमी को उस वक्त खुद ब खुद अरबी आ जाएगी जब अल्लाह फरमाएंगे कि अपना अपना नाम अमाल पढ़ लो। नाम अमाल तो अरबी में लिखा हुआ है, फरिश्तों ने लिखा है। रोजाना फरिश्ते तब्दील होते हैं। फजर की नमाज में 7 अरब इंसान दुनिया में हैं तो 14 अरब फरिश्ते आते हैं। हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते, नेकी लिखने वाला, बुराई लिखने वाला। और असर में फिर तब्दील होते हैं, ड्यूटियां तब्दील होती हैं। जो असर में फजर में आए थे वो असर के बाद चले जाते हैं, और जो असर में आए थे वो फजर की नमाज के बाद जाते हैं। इन्न कुरआन अल फजरी कान मशहूदा, फजर की नमाज ये फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। अरबों फरिश्ते आ जाते हैं और वो फिर फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ तुम पैसे कितने इसके पास ये नहीं लिखते। दावत दी, सही देखा, गलत देखा, सही सुना, गलत सुना, ये लिखते रहते। दाएं तरफ वाला अमीर साहब है, बुराई की हो गई, अल्लाह कितने करीम है, बुराई हुई तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता दाएं तरफ वाले से पूछता है अमीर साहब लिख लूं, तो उसे कहते हैं थोड़ी देर सब्र करो, हो सकता है तौबा कर ले। थोड़ी देर बाद फिर पूछता है कि अमीर साहब लिख लूं, कहते थोड़ी देर सब्र कर, अल्लाह के बंदे। तीसरी दफा इतनी देर तक तौबा नहीं की, कहता है अब लिख लो, लेकिन एक दफा एक के बदले में एक ही बुराई। और दाएं तरफ वाला तो खुद ही अमीर साहब है, उसको पूछना ही नहीं पड़ता, एक के बदले में कम से कम 10, एक के बदले में 10। और अल्लाह के रास्ते में निकलकर अमाल की कीमत बढ़ गई। अपने घर में हम करोड़ों दफा दुरूद शरीफ पढ़ते, यहाँ एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना अजर मिलेगा। अपने घर में सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते, यहाँ की 2 रकत नमाज उससे ज्यादा कीमती। हर कदम चलने पर 700 नेकियां मिलेंगी, 700 गुना माफ होंगे, 700 दर्जे बुलंद होंगे। अमाल की कीमत पड़े, वो फरिश्ता लिखता रहता है, फरिश्ता नाम अमाल। उस वक्त लोग कहेंगे या वैलतना माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस नामे अमाल को क्या हो गया, इसने तो ना हमारी कोई छोटी बात छोड़ी ना कोई बड़ी बात छोड़ी, सब कुछ लिखा हुआ है। नामे अमाल में सरकारी लिखाई हो रही है, फरिश्ते लिख रहे हैं। और फरिश्तों की गवाही और नामे अमाल की गवाही, आज़ा की गवाही, जमीन की गवाही, इन 4 गवाहियों के बाद अल्लाह फरमाएंगे अल-यौम तुबलस सराइर, आज तो राजों के खुल जाने का दिन था। तेरी कुछ और बातें भी हैं जो फरिश्ते भूल गए थे, वो हमें याद हैं। अल्लाह तो कभी भी कुछ भी नहीं भूलते, तेरी कुछ और बातें भी हैं वो हमें याद हैं।
اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تیاری کر لی، اس کو ہم 2 جنتیں دیں گے. آخرت میں تو دیں گے، دنیا بھی جنت جیسی بنا دیں گے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا علم ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ رب العالمین کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس لیے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس عظیم الشان کتاب میں کوئی شک نہیں. ساری کتابوں میں شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں. لوح محفوظ میں اللہ نے جو لکھا، لکھنے سے فارغ ہو گئے، تو اس لکھے ہوئے پر نظر ثانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلے اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. فیصلے اللہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. کوئی افسر ہمیں آگے نہیں کرتا، کوئی افسر ہمیں پیچھے نہیں کرتا. حوّن علیک، حضرت عمر اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، حوّن علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها، پریشان نہ ہوا کرو اس لیے کہ یہ امیر صاحب نے تمہیں پیچھے نہیں کیا. فیصلے تو اللہ کرتے ہیں. جو چیز اللہ تجھے نہیں دینا چاہتے ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی، اور جو چیز اللہ تجھے دینا چاہتے ہیں وہ ساری دنیا مل کر تجھ سے لے نہیں سکتی. اللہ کرتے ہیں. اس لیے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا. اس کو راضی کرو، اللہ سے محبت کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی. یحبہم، اللہ بھی محبت کرتے ہیں. یحبہم ویحبون، اللہ محبت کرتے ہیں اور اس جیسی محبت اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. 7 ارب انسان آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو ایک اللہ کی قدرت موافقت میں آ جاتی. جب آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے، اس اللہ کے حکموں کے موافق چلتا ہے، تو پھر اللہ کی قدرت انسان کی موافقت میں ہوتی، پھر وہ چمک جاتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایران بھیجا. قادسیہ کی مشہور جنگ ہوئی. انہوں نے وہاں سے لکھا کہ امیر المومنین، آپ نے صرف 10,000 آدمی دے کر مجھے بھیجا ہے ایران والوں سے لڑنے کے لیے، اور یہاں پر تو 2 لاکھ کی فوج تو سامنے کھڑی ہے، 2 لاکھ کافروں کی فوج کھڑی ہے. وَجُنُودٌ تَتْبَعُهَا جُنُودٌ، اور لشکروں کے پیچھے لشکر روزانہ آ رہے ہیں، روزانہ مزید فوج آ رہی ہے. آپ بھی تو کوئی مدینہ منورہ سے کوئی مدد بھیج دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ یا سعد لا تنظر الی المدینہ ثانیا، اے سعد دوبارہ مدد کی نیت سے مدینے کی طرف نہ دیکھنا، ہم نے مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا. اللہ تو تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ کا حکم اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، عمل انسان کے اندر سے نکلتا ہے. جب اس کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ کی طاقت انسان کے اندر آ جاتی، اس کے ساتھ ہو جاتی. اور جب اللہ کے حکم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. احد میں ایک حکم ٹوٹ گیا تو نبی کے ہوتے ہوئے فتح شکست سے بدل گئی، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ حکم نہیں توڑنا، حکم توڑو گے تو پریشانیاں آئیں گی. اللہ کا حکم پورا کریں گے تو کامیابیاں، عزتیں، برکتیں، نعمتیں ملیں گی. ہر حکم کے پورا کرنے پر حکم پورا کرنا ہے. طائف میں جب آپ تشریف لے گئے، وہاں واپسی پر انہوں نے کئی میل پتھر مارے. آپ نے باغ میں جب پناہ لی تو پھر اس وقت آپ نے دعا میں کہا کہ اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس کے
اور جس کے حکم سے اس کائنات کا سب کچھ ہوتا ہے، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو پھر ہمارے سارے کام بن جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ دعوت ہم خوب دعوت دیا کریں، اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دعوت دینا۔ ساری چیزوں کو دیکھو، اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے اور ایمان کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اعمال پر استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص آئے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر، پورے دین پر چل سکے گا ایمان کے بقدر، اور تنہائیوں کے گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر، اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے۔ اگر ہم یہاں ریونڈ میں بھی دعوت نہیں دیں گے تو تنگ آ جائیں گے، نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ دعوت دیں گے تو نماز میں مزہ آئے گا، رونا آئے گا، اعمال میں شوق پیدا ہوگا۔ اعمال دعوت جتنی دیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے جہاں بھی ہم جائیں وہاں پر دعوت، راستے میں ہو، ٹرین میں، بس میں، جہاں پر بھی ہو دعوت دینا۔ آج لوگ جو ہیں ایک تھانے دار کی طاقت کو تو جانتے ہیں، ایک کرنل اور جرنل، ایک منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے۔ تو کتنی زبردست قدرت والے اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا، اور ان سب کو اللہ ختم کریں گے، پھر ان سب مردوں کو زندہ کریں۔ قل ان الاولین والآخرین، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ جس کی لاش بھی دنیا میں نہیں ملی تھی اس کو بھی اللہ لے کر آئیں گے، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کریں گے۔ وہ کہتے تھے مکے والے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم ان کو کہو کہ ہڈیوں کو زندہ کرنا تو آسان ہے، تم لوہے کے بن جاؤ، پتھر کے بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر دیں گے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر بن جاؤ، لوہے کے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اس کو بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بڑی قدرت والے اللہ ہیں، اس سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، پھر کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو اس کی خوب دعوت دینا، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت خوب دینا، اور دوسرے اپنی نمازوں پر محنت کرنا۔ نماز کے اندر 3 پابندیاں اپنے اوپر لگانی۔ نماز کے اندر ہاتھوں پر پابندی، ہاتھ ادھر ادھر نہیں کرنے، ادھر ادھر خارش نہیں کرنی، ادھر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے غلام ہیں، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا بھر کے انسانوں تم محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے، اللہ غنی اور بے نیاز ذات، اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے نماز کے اندر ہاتھوں پر پابندی، نظر پر پابندی، دھیان پر پابندی، 3 ہر رکن میں سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں۔ یہ 3 پابندیاں نماز سے پہلے بھی 3 چیزوں کو سوچنا ہے۔ جہاں پہنچ گئے مسجد میں، ایسا نہیں کہ مسجد میں پہنچ گئے اللہ اکبر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں جا کر پہلے 3 باتیں سوچنی۔ ایک بات یہ کہ اللہ کی عظمت کو سوچنا، کتنی بڑی ذات ہے، کتنے بڑے اللہ ہیں، اللہ جل شانہ کی عظمت کو سوچنا۔ اور دوسرے روز سوچیں گے تو پھر اللہ کا خالق ہونا، مالک ہونا، اس کے پوری کائنات کو روزی دینے والا ہونا، اس کی رحمت، اس کی ساری چیزیں روز سوچیں گے تو ایک سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ کی عظمت کو سوچنا۔ دوسرے نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا۔ میں جو نماز پڑھنے لگا ہوں اس کا ایک رکوع اور ایک سجدہ اور ایک تکبیر اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک سجدے پر اللہ مجھے وہ دیں گے جو ساری دنیا کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملے، اللہ دیں گے۔ تو اس لیے نماز کے فضائل
اور مسائل کا دھیان جمانا۔ اب نماز کے قیام میں کتنی 8-9 سنتیں، یہ ہاتھ اٹھانا نماز کے شروع میں یہ بھی سنت ہے، پھر یہاں ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت ہے، سبحانک اللہم پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ آگے سورہ فاتحہ تو واجب اور قرات فرض ہے، لیکن آگے چل کے آمین آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، اور ان سب کو آہستہ پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ آمین یہ بھی سنت ہے۔ کتنی سنتیں ہوگی؟ پھر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، مغرب میں مختصر قرات کرنا، فجر میں لمبی قرات کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ کتنی سنتیں۔ اسی طرح رکوع کی سنتیں، آپ کمر اور پیٹھ اور سر کو بالکل برابر رکھتے تھے کہ پیالہ بھر کے پانی کو اوپر رکھیں تو ذرا بھی نہ گرے، کمر کو برابر، ایسے نہیں کہ تھوڑا سا جھک کر، وہ صحیح رکوع نہیں ہوتا، اس پر وعیدیں آئی، پورا جھکنا، رکوع صحیح ہو۔ پھر سجدے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا۔ ایک نماز میں کتنی سنتیں ہیں، تو نماز کو سیکھنا۔ اسی طرح جو ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ جتنی بھی نبیوں کو بھی جو کچھ ملا تھا اللہ نے دیا تھا۔ عیسائی اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ سمجھتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی فضیلت، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اللہ جل شانہ معجزہ دیتے ہیں نبی کو، اور وہ صرف ان کی نشانی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، تو ان کو کہیں گے آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ شریک کر لوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن پوچھنے والی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر ہوش میں لائیں گے، پھر پوچھیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے۔ تیسری دفعہ جب پوچھیں گے تو یہ جسم کے جو مسام ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے، ان سے خون نکلنے لگے گا خوف کی وجہ سے۔ پھر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جس کے کہنے کا آپ نے حکم دیا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جس کے کہنے کا آپ نے حکم دیا تھا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہمارے رب ہیں، یہ ساری بات ان کو میں نے کہی تھی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نماز، اپنی نمازوں کو اچھا بنانا، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، تو آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ میری باری میں تشریف لائے، صلاۃ و صلاۃ و صلاۃ، پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ 2 فرشتے آگے صبح، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، انہوں نے بتا دیا کہ ایسے ایسے لبید ابن عاصم اس نے آپ پر جادو کیا ہے، اور آپ کے بالوں کو لے کر اس پہ پڑھ کے گریں لگا کر اس کو ایک کھجور کی چھال میں لپیٹ کر فلاں کنویں کے اندر درخت کے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کو جب آپ کھولیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میکائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے تو سوئے ہوئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا، انہوں نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں، چلو ہمارا کام پورا ہو گیا۔ وہ دونوں چلے گئے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور فرمایا کہ عائشہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، وہ نکالا تو ایسے جیسے کسی نے رسیاں کھول دی ہوں۔ نماز سے علاج کرا لیں، نماز سے مسائل کو حل کروانا۔ نماز سے اللہ روزی دیتے ہیں، تقوی پر روزی دیتے ہیں، توکل پر روزی دیتے ہیں، خرچ کرنے پر روزی دیتے ہیں، استغفار پر روزی دیتے ہیں، اور دین کی محنت کرو تو ہجرت اور نصرت اس پر عزت والی روزی دیں۔ قرآن میں وعدہ کیا، ان 6 اعمال پر روزی کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، پھر سیکھ کر ہر کام کو سیکھ کر کرنا۔ ایک ایک بات کو سیکھیں گے، اس سے کتنا اللہ کا قرب ہمیں ملے گا۔ ذکر کرنا، روزانہ وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر، یہ آدمی کا دل بہت عجیب چیز ہے، 7 آسمان زمینوں میں اللہ نہیں آتے، مومن کے دل میں آئیں گے جب یہ دل ناپاک نہ ہو۔ مخلوق کی محبت
دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی، اس دل کو کسی اور چیز سے سکون مل ہی نہیں سکتا۔ عورتوں سے، چیزوں سے، خواہشات سے، ایئر کنڈیشن سے، چیزوں سے سکون نہیں ملے گا۔ دل کا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اہل اللیل فی اللیل الذ من اہل اللہو فی اللہو، کہ راتوں والے اعمال کے اندر ان کو وہ مزہ آتا ہے جو خواہشات والوں کو اس کا 1000واں حصہ بھی کبھی نصیب نہیں ہو۔ خواہشات میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو اللہ کو اس لیے نماز میں ہمیں مزہ آئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری تھکاوٹ تو نماز سے ختم ہوتی ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر اپنے اخلاق کو اچھا بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قرآن کے برابر کر لیا تھا، خلقہ القرآن۔ جن چیزوں کا حکم ہے وہ 100% تھی، جن چیزوں سے منع کیا ان سے 100% بچے ہوئے تھے۔ یرضی لرضاہ ویغضب لغضبہ، جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان سے آپ بھی خوش ہوتے تھے، جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے آپ بھی ناراض ہوتے تھے۔ اللہ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں، آپ کو بھی بے حیائی بالکل پسند۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے۔ بازاروں میں آوازیں نہیں کستے تھے، کسی کو کبھی تانا نہیں دیا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ولیکن یعفو ویصفح، معاف کر دیتے، درگزر فرماتے تھے۔ کان یجالس المساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے۔ یعود المریض ویشهد الجنازہ، مریض کی، بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور جنازوں میں شرکت فرماتے تھے۔ غلام کی دعوت کو قبول کر کے خالی زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا نوش فرما لیتے۔ کوئی آدمی آپ کو مصافحہ کرے، وہی پہلے ہاتھ چھوڑے تو چھوڑے، آپ پہلے ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ حیا والے تھے، حیا والے تھے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے بہترین اخلاق والے، سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ کبھی کسی کی طرح پاؤں پھیلا کر زندگی میں نہیں بیٹھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ چل رہے ہو، ایک آدمی ادھر سے بول رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے بول رہا ہے، نہیں، یہ تکبر والی کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ تیز چلتے تھے، تیز، متکبر آدمی کبھی تیز نہیں چل سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا تھا، ہم دوڑتے تھے، آپ چلتے تھے۔ جیسے حاجی صاحب کو آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، حاجی صاحب بہت تیز چلتے تھے، ہم دوڑتے تھے، وہ چلتے تھے۔ یہ سنت ہے، تیز چلتے تھے آپ۔ اور بعض دفعہ کسی کا بازو پکڑ کے اس کو سکھاتے بھی جاتے کہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر اتحیات یاد کرائی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر دعائے قنوت مجھے یاد کرائی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت سے پیش آتے تھے، اس لیے بہترین اخلاق والے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، مسلمان کی جان اور مال تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ مہینے اشہر حرم کے مہینے چل رہے ہیں، 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہیں۔ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تھے اس دن 12 مہینے مقرر کیے تھے، لیکن قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں آگے پیچھے کر دے۔ جب محرم میں لڑائی کرنی ہو تو کہتے تھے اس سال محرم اگلے مہینے ہوگا، یہ سفر کا مہینہ۔ حج کب ہوگا یہ اعلان کر دیتے تھے، حج کب ہوگا۔ ایک قبیلہ تھا ان کا بڑا قلامسا، ان کے ذمہ یہ کام تھا، بدلتے رہتے تھے۔ کوئی سال تھے لڑائی کرنی ہو تو محرم کو اور پیچھے کر دو، 13 مہینے کا سال کر دیتے، 14 مہینے کا کر دیتے۔ اس لیے جب آپ پر حج فرض ہوا پہلے سال آپ نہیں گئے، کیونکہ اس سال سارے لوگ حج کر رہے تھے اور وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں تھا، ذوالقعدہ تھا۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تو وہ ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا۔ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، آپ نے حج میں اعلان فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل پر آ گیا ہے، جس دن اللہ نے اسے پیدا کیا تھا اسی ترتیب پر آ گیا ہے، آئندہ اس کو تبدیل نہ کرو۔ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، زمانہ گھوم کر اپنی اصل پر واپس آ گیا ہے۔ یہ قریش کے ہاں بھی ذی الحجہ اور یہ اللہ کے ہاں بھی ذی الحجہ جب آپ نے حج کی۔
اس حج میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کریں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، فماذا انتم قائلون، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ ہم یہ عرض کریں گے کہ پیغام پہنچایا نہیں، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امانت اس کے امانت کو حقدار تک پہنچا دیا، امت کی پوری خیرخواہی فرمائی، پوری خیرخواہی فرمائی۔ اس وقت آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر ان سے بھی فرمایا کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں۔ اس حج میں آپ ان کو بار بار فرما رہے تھے انی مقبوض، مجھے ان قریب اٹھا لیا جائے گا، لعلکم لا ترونی بعد عامی ھذا، اگلے سال مجھے نہیں دیکھو گے، پوچھ لو کچھ پوچھنا ہے، اگلے حج میں میں نہیں ہوں گا، پوچھ لو۔ لوگ پوچھ رہے تھے، آپ ان کو بتا رہے تھے یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے۔ اس حج کے 3 بڑے مقصد تھے، اپنی امت اللہ کے سامنے پیش کرنا اور امت کو رخصت کرنا، حجۃ الوداع، اس عرفات کے دن سے 80 دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور تیسرا کام اس حج کا مقصد یہ تھا کہ اجتماعی طور پر امت کو یہ اجتماعی ذمہ داری ڈالنا، چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا کہ اب میں بھی اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب ساری دنیا تک پہنچانا، غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ 5 دن آخر میں آپ بیمار رہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، صحابہ روتے رہتے، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں کہ نماز کا وقت آئے اور اللہ کے رسول نہ آئے۔ آخری دن آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، فجر میں آپ نے کہا پردہ ہٹاؤ، حجرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز کھڑی تھی، تو دل خوش ہو گیا۔ وہ نمازی حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے نمازی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، بعد میں مدینے والوں میں سے حضرت عمر فرماتے تھے اللہ کی قسم قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی ان میں سے ایسا، آپ دیکھ کر خوش ہوگی۔ حجرہ سامنے تھا تو وہ صحابہ کہتے ہیں اس دن قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے، آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہو، قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، پھر آپ نے کہا پردہ نیچے کرنا۔ اس لیے آپ امت تک کہ اب میں بھی کہوں گا کہ اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اب دوسروں تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ اسلام ایک اللہ کا پیغام ہے، اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم تاجر اور زمیندار نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میں بیوی کا خامند بعد میں، ماں باپ کی اولاد بعد میں، اور بچوں کا باپ بعد میں، اور بہنوں کا بھائی بعد میں، پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس کام کے تقاضوں کو پہلے پورا کریں گے، پھر اپنے دنیا کے تقاضوں کے لیے وقت بچے گا تو لگیں گے، نہیں بچے گا اور دین کی محنت کرتے کرتے اگر کسی دن ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا تو ہمارے گھر کی مشابہت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقے تو ان بڑوں کے گھروں میں آتے تھے۔ اس کو محنت کو اصل بنا کر چلیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ سیکھنا اللہ سے کیسے لینا، اللہ نے وہ خزانے اپنے لیے نہیں بنائے، اس کا تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی، پھر اس امت کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، ہمیں تمہاری پھوٹی کوڑی کی بھی ضرورت نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں
کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ. ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں, ساری دنیا کے مسلمان 100% دین پر آ جائیں, اور ساری دنیا کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. پھر اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں آج بھی ان کے ساتھ ہوں گی جو صحابہ کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں تھی. ہمارے اللہ نعوذ باللہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے. ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ ہمارے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, ہمارے اللہ آج بھی اسی شان, طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدے نہیں بدلے. صحابہ کے پاس جتنے کامیابی کے سامان تھے وہ سارے آج ہمارے پاس بھی ہیں. اگر ہم ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں, وہی نماز, وہی قرآن, وہی دعوت, وہی ساری چیزیں, تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں آج بھی ہمارے ساتھ ویسی ہوئی ہوں گی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ. ان سے زیادہ مدد کا وعدہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے کون لگائے گا انشاءاللہ. اور جو تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا وہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے نا انشاءاللہ. 4 مہینے پورے کر کے جانا ہے. اب نماز کی تیاری. سبحان اللہ.